دیکھیے اور پریسیڈنٹ آپ کیا کریٹ کریں, آپ نے ایک بندے کو یہ حق دے دیا کہ کل وہ آپ سے اور مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں, جیسے اس نے اس ملک کے لا منسٹر, اگین نو لو لاس اور زاہد حامد, اس ملک کے لا منسٹر کو بیان دینا پڑا کہ وہ خاتم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. کس نے حق دیا ہے اس انسان کو کہ وہ ہم سے یہ سوال پوچھ سکے؟ کیا ہم نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے یا اس ریاست کو دینا ہے یا ایک انسان کو دینا ہے؟ آج یہ انسان کھڑا ہو کہ یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, کل کو کتنے لوگوں کے آپ سر ہٹائیں گے؟ دیکھیں, you are creating a precedent. You have lost ground. The state has lost parts of its sovereignty. Let's be as frank as this. ہمیں یہ کہا جاتا تھا, ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا باہر کے ملکوں میں کہ جی سوورن اگر آپ ہیں, آپ کے اوپر ڈرون اسٹرائکس نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کا موقف ہے, تو آپ اپنی سوورینٹی اسٹیبلش کریں, اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں. نارتھ وزیرستان میں کیوں آپ نے کافی گروپس وہاں پہ پھیر رہے ہیں, اور آپ کی سوورینٹی, کیا وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اگر لوگوں کو مار رہے ہیں, کیا وہ آپ کے ملک کی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مارے؟ اور اگر آپ کا سوال ہے کہ نہیں وہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرتے نہیں مارے, تو وہ کہتے تھے ایز اے سوورن آپ اس جیوگرافیکل علاقے کو کنٹرول رکھیں. آپ نے دس از اٹیکنگ یور اون سوورنٹی, اٹیکنگ دا ریٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ آلسو دا سوشل فیبرک آف دا اسٹیٹ. مطلب آپ اب ایکسٹریمزم کو کس حد تک لے جائیں گے کہ کوئی بھی آج یہ جو ہو چکا فیض آباد میں جو ہو چکا, اور پوری ایز اے سیڈ کیپیٹولیشن آف دا انٹائر اسٹیٹ آن اٹس نیز, جوابات ان سے نہیں مانگے جا رہے جنہوں نے, مطلب وہ گالیاں بھی ہم نے سنی سوشل میڈیا پہ جو دی گئیں, جرنلسٹ کو دی گئیں, پولیس کو دی گئیں, پولیس کی ایسی کی تیسی پھیری گئی, ان کو مارا گیا, شہید کیا گیا, all of this was happening. اور then I also had a huge problem with equating the state and these hooligans. Absolutely. جو moral equivalence آپ نے کریٹ کی ہے آرمی چیف کے بیان کو جس طریقے سے ٹویٹ کیا گیا, اور اس میں جو moral equivalence کریٹ کی گئی ہے, تو آپ نے تو ریاست کو, ریاست کی حاکمیت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے سامنے. مطلب پھر what is left؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ بھی ریزورٹ نہ کریں وائلنس کو, اور حکومت وقت اسٹیٹ آف پاکستان آپ بھی ریزورٹ نہ کریں وائلنس. بھائی حکومت وقت یا اسٹیٹ آف پاکستان تو مونوپلی آف وائلنس جو آپ کہہ رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ اس کو ملتی ہے ٹو واٹ پرپز, فار واٹ پرپز؟ ٹو انشور لا اینڈ آرڈر ان دا کنٹری, ٹو انشور کہ لوگ سویلینس دوسرے لوگ آرام سے اپنا زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکیں. جب کوئی لوگ آ کے بیٹھ کے اس کو اٹیک کرتے ہیں, کیا اسٹیٹ کا رائٹ نہیں بنتا اس کو ریئیکٹ کرنے کو؟ اور اگر اسٹیٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر اگر یہ اس طرح کے بیانات آئیں, دیکھیں اگر آج فار انسٹنس آئی ایم گوئنگ ٹو سے سم تھنگ وچ از ویری ویری ایکسٹریم بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے ٹو میک اے پوائنٹ رائٹ. اگر آج خدا نہ خواستہ جو کہ ہو رہا ہے, ہمارے لوگ ہمارے سپاہی اپنی جانیں دے رہے ہیں, میں ہمیشہ اس وقت بھی لوگوں کو یہ کہتی تھی باہر, اور ابھی بھی اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ لوگ پوری دنیا میں جب لوگوں پاکستان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو لوگ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ پاکستان ہیز بین ان ایکٹیو وار فار دا لاسٹ 15 years آف آر لائفس. ہمارے سپاہی شہادتیں دے رہے ہیں, خون بہا رہے ہیں اس ملک کی خاطر. اس خون کو عزت کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انشور کریں کہ آپ نے آج اگر یہ ایکویٹ کر دیا ہے کہ آپ جو اٹیکر ہے اور جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ایک جیسے ہیں, تو کل آپ کہاں پہ یہ بات ختم کریں گے؟ دیر ول بی نو اینڈ ٹو دس. یہاں پہ اس میں کہیں بھی لیکن بٹ وڈ یو ایگری دیٹ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس وچ از کہ چونکہ سویلینس کو ذلیل کرنا ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, اس کے لیے اگر یہ آپ کو کھیل کھیلنا بھی پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, حاکمیت تو ہم پھر دوبارہ ریسٹور کر لیں گے, کم از کم حکومت تو ذلیل ہو گئی نا. دیکھیں اب میں اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہمیں فرینکلی اسپیکنگ آپٹیمزم کو چھوڑ دینا چاہیے, تو میں نے تو چھوڑ دیا, فیوچر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور ہمیں کہنا چاہیے کہ چلیں آئیں مل کے مرتے ہیں, بیکاز یہ تو حالات ایسے یہاں پہ پوری دنیا میں آپ ماڈل مجھے دکھا دیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. کیا انڈیا میں ہم سے کم کرپشن ہے؟ کیا انڈیا کے سویلین حکمران یا جو بھی ہیں, لالو پرساد, شیخ رشید ایک جیسے لوگ نہیں ہیں؟ مطلب دیز آر سملر ٹائپ آف پیپل رائٹ. اب فار انسٹنس اب شیخ رشید عامر لیاقتس آف دا ورلڈ ہیو کم آؤٹ ٹوڈے اینڈ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ واٹ ہیپنڈ اوور دیئر. لیکن جو سوری میرا آئی لاس مائی تھاٹ اوور دیئر, میں جو بات کہنے جا رہی تھی نا, جو میں کہی تھی ذرا اسٹرانگ ہے لیکن مجھے کہنے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک ایکویلنس پتہ چل جائے. اگر آج آپ کا سپاہی شہید ہو رہا ہے بارڈر پہ اگینسٹ فرگیٹ افغان فورسز, اگینسٹ دیز ٹیررسٹ جو کہ ہو رہے ہیں ہمارے لوگ ایوری ڈے ہو رہے ہیں, اور آئی جی پنجاب یا آئی جی اسلام آباد اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی آپ انشور کریں کہ وائلنس دونوں طرف سے نہ استعمال ہو,
ایک جگہ آپ کا اسٹیٹ کا نمائندہ شہادت دے رہا ہے اور دوسری دفعہ آپ وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی وائلنس نہ استعمال کریں, اس کے آپ بھی بندوق نہ اٹھائیں, آپ بھی بندوق. واٹ آر یو سیئنگ؟ سو اٹس دا سیم تھنگ. جسٹ بیکاز ہمارا معاشرے میں یہ ایک ایکسیپٹیبلٹی ہو گیا ہے کہ جی اگر پرائم منسٹر ہے اس کو تو گالی گلوچ بھی دے سکتے ہیں, اس کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں, وہ پاکستان کو اس کا نقصان نہیں ہوتا جب وہ نیو یارک ٹائمز میں آتا ہے یا کہیں اور آتا ہے. پرائم منسٹرز کو ہٹا دیا جاتا ہے کبھی کسی ایشو سے کبھی کسی ایشو سے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. اینڈ obviously none of us clearly are promoting corruption or are very fond of, I mean I'm certainly not very fond of Nawaz Sharif as a prime minister. I think he's been a terrible prime minister. میں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ فورن پالیسی انہوں نے بالکل مس ہینڈل کی ہے, لیکن جو سویلین سپریمیسی کا اصول ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جو اصول ہے, اس کے اندر جیسے یہ زاہد احمد کی آپ نے بات کی, میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ I will ever be have to speak in favor of Rana Sanaullah. But the fact is کہ وہ provincial law minister ہے, اور آپ ایک آستانے پہ آستانے والا کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے پاس آئے, مجھ سے معافی مانگے, کلمہ پڑھے اور استعفیٰ دے, تو اس کے بعد تو ریاست کی بساط کو اور حاکمیت کو آپ کو ویسے ہی لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے. This is exactly what I was saying کہ جب آپ نے ایک بندے کو یہ کرنے دیا تو آپ کس کس کو روکیں گے؟ اب کوئی اور کہیں اور سے اٹھ کے کوئی آئیں گے لوگ, یا کوئی اور پیر اٹھ کے آئے گا, وہ کہے گا کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, خاتم النبوت پہ یقین رکھتے ہیں, مجھے کلمہ. سو کس کس کو, اینڈ یو نو the distortion of Islam in all of this is also very interesting now, because I like to believe myself to be a somewhat religious person, ٹھیک ہے, لیکن کیا میں 5 وقتی نمازیں پڑھتی ہوں, کیا میں کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہوں, وہ کیا مجھ سے کون پوچھے گا؟ مطلب آپ کسی کو آتھرائز کر دیں گے؟ اب تو کوئی بھی anyone can ask you, right? وہ کوئی بھی آ کے وہ ریاست کو مار بھی سکتا ہے اور کہے گا کہ جی یہ تو اللہ پہ نہیں بلیو کرتی تھی. اب تو ریاست will have to genuflect before these people. And the interesting part is why I say کہ it's because it's my religion, it's my country, and why it saddens me is that Islam ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے کلارجی کو اجازت ہی نہیں دی, جس نے اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا ڈائریکٹ, مطلب ہم نے جو ڈسٹورشنز اس ملک میں کی ہیں اسلام کے نام پہ, اسلام کو ڈسٹورٹ کیا ہے, اور اس سے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. لیکن ہم سمجھ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم انٹینٹ ہیں کہ ہم اور بھی کھوئیں, بجائے اس کے کہ ہم نے جو کھویا ہے ہم وہ واپس پائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بات اندر کے ہونی شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خارجہ تعلقات اور اندرونی صورتحال کا ایک بہت, اب دیکھ لینا امریکہ میں ٹرمپ جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, اس کا ایک بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہ جو مودی کا بھی جو معاملہ ہے, یہ آہستہ آہستہ جو سیکولرزم انڈیا کا ہے اس کے اندر اگر دراڑ پڑتی رہی تو انڈیا کا بھی یہی حال ہوگا. لیکن وہ جو بات تھی کہ ہم پچھلے 2-3 سال سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم واپس جس لائک اسنیکس اینڈ لیڈرز, کہ آپ 99 پہ پہنچ گئے اور وہ سانپ نے کاٹا اور آپ واپس جو ہے وہ 2 کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. بہرحال یہ تو ظاہر ہے یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی. بٹ گیو می سم سینس اباؤٹ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ تو اصلاحات کے بارے میں ہے کہ ایم بی ایس جو ہے وہ ریفارم کر رہا ہے اور عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہے یہ وہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت اگریسو فورن پالیسی ہے جس کے ایران کے خلاف جو ہے, یمن کا جو معاملہ ہے, لیبنان میں جو یہ ہوا جو حریری کے ساتھ, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ Okay, interesting Ijaz, because I think perhaps what is happening in Saudi Arabia, اس کے جو ramifications ہیں وہ بہت ہیوج ہیں, because as you know مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ اینڈ پاکستان نے ہمیشہ اس کو بہت پروموٹ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, ہیز بین اے پلر آف اسٹیبلٹی. تو جب عرب اسپرنگ بھی آیا, سب کچھ ہوا, سعودی عربیہ ہیلڈ اٹس گراؤنڈ, رائٹ. اب بات لمبی ہو جائے گی, لیکن انٹرسٹ, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز, اینڈ آئی ایم شیور یو نو دس مچ مور دین آئی کین ٹیل یو, دیٹ دا 2 things, جو 2 چیزیں سعودی عربیہ میں جنہوں نے اسٹیٹ کو بہت ہولڈ کیا ہوا تھا وہ تھیں, ایک ہاؤس آف وہاب اینڈ ہاؤس آف سعود کے بیچ میں جو اگریمنٹ تھی کہ جی آپ ریلیجن سنبھالیں, ہم سیاست سنبھالیں گے, آپ کے ریلیجن شوڈ ناٹ پینیٹریٹ انٹو آور سیاست ایٹسیٹرا. دوسری تھی ود ان دا ہاؤس آف سعود دا بائیفیکیشن آف پاور, اوکے, جو ڈویژن آف پاور ہوئی تھی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, فار انسٹنس دا نیشنل گارڈ ہاؤس آف عبداللہ, اوکے, انٹیریئر منسٹری ہاؤس آف نائف, اوکے, محمد بن نائف, پھر ان کے بیٹے. اب یہ سب کچھ ایم بی ایس نے, محمد بن سلمان نے اس سب کچھ کو ان سم ویز ہٹ کیا ہے,
and all of this has come falling down. He has attacked each one of those. Let's look at two scenarios. The good stability scenario perhaps would be कि instead of thousands of possible princesses and their sons etc. वो British monarchy की तरह अपनी linear line clear कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान will come after सलमान बिन अब्दुल अजीज and will take over, और उसके नीचे फिर obviously उसका बच्चा, उसका बेटा. सो जो पहले होता था कि डिवीजन होती थी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एडवाइजरी काउंसिल किसको मानेंगे, वो सब कुछ खत्म. अब इससे थोड़ी सी तो कोई आर्ग्यू कर सकता है कि शायद मोर स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ फॉर इंस्टेंस येमेन में जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी फ्रंट है एंड दिस कंप्लीट एब्सोल्यूट डिवल्जेंस और बीइंग कंज्यूम्ड बाय हेट्रेड ऑफ ईरान, ये दो चीज़ें हैं विच एज अ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट लेट्स से gives you a lot of, should give you a lot of sleepless nights, okay? Because इस वक्त मिडल ईस्ट में हमें, और फॉर इंस्टेंस मैं रिसेंटली पढ़ी थी, फॉरेन पॉलिसी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट दिस एग्रेसिव स्टैंस ईरान इज विनिंग एवरी गेम इन द मिडल ईस्ट. ओके, एब्सोल्युटली. लेकिन जिस तरह अभी नेतन्याहू का एक एडवाइजर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब जो है इज प्रिपेयर्ड टू साइन ऑन एनीथिंग अनटिल इजराइल जो है उसके साथ खड़ा होता है अगेंस्ट ईरान. श्योर. और उसका पैलेस्टीनियंस के साथ भी जो आपने सलूक करना है वो आप करें, लेकिन हमें ये जमानत आप दें कि यू आर स्टैंडिंग विद अस एज फार एज ईरान इज. बिल्कुल. देखिए ये होती है ना वो जो फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स जो हम पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी कहते हैं कि मेरे एनिमी को, मेरे दुश्मन को नुकसान हो जाए, बेशक उसमें मेरा नुकसान भी हो जाए. यही होती है ना आइडेंटिटी, जब आप हेट्रेड के ऊपर एंटागनिस्टिक बनाएं. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. येमेन में इस वक्त जो हो रहा है वो परहैप्स द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ दिस सेंचुरी बने. वी आर ऑल सीइंग इमेजेस. सो ये जो एग्रेसिव स्टैंड लेके एंड नॉट हैव अ पुल बैक स्ट्रेटजी, जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, अंदर तो चले गए, पुल बैक किधर करेंगे, क्या, किस चीज़ पे, किस ग्राउंड्स पे, कौन सी नेगोशिएशन होगी. हूती रेबल्स, देखिए रेबल उस वक्त जीता है जब वो हारता नहीं है, स्टेट उस वक्त हारती है जब वो जीतती नहीं है. सो बोथ इन द केस ऑफ अफगानिस्तान एंड इन द केस ऑफ येमेन, इस वक्त तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट्स जीती हैं. इस वक्त आप यही कहेंगे कि जी जो रेबल्स हैं, बेशक वहाँ तालिबान हो या हूती हो, जो भी हैं. और लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक रेफॉर्मेशन इंटरनली इन सऊदी अरेबिया वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इज डूइंग इट. मेरे नज़र में ये शायद ऐसी चीज़ें कर जाएं